ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسركرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، دنیا میں تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے. کبھی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، کبھی فرد کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، خاندان کے لیے ہوتی ہیں، کبھی پوری قوم پریشانیوں میں ہوتی ہے. اور تقریباً ہر شخص یہ بھی چاہتا ہے پریشانیوں میں، مشکلات میں مجھے کوئی حل ملے، میں پریشانیوں سے نکلوں. عموماً ہوتا کیا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جا کے کوئی تعویذ لے لیا یا کسی عالم کے پاس گئے کوئی وظیفہ لے لیا اور اس وظیفے کا ورد شروع کر دیا. حتیٰ کہ اگر وہ یہ بتا دیں کہ جی آپ کو آیت کریمہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنی ہے تو الحمدللہ 1.25 لاکھ مرتبہ وہ بھی پڑھ لیں گے. اور بتا دیں آپ کو اتنے بکرے کاٹنے ہیں وہ بھی کر لیں گے. میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو پورا صحیح نسخہ اور صحیح حل انشاءاللہ عرض کروں. خالی وظائف یہ مشکلات کا پورا حل نہیں ہے. مشکلات اور پریشانیوں میں یقینی حل میں انشاءاللہ ایک جمعے میں ہو سکا تو اس ایک جمعے میں، نہیں تو انشاءاللہ 1-2 نشستوں میں قرآن حدیث کی روشنی، اپنی کوئی بات نہیں، اس قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ یہ عرض کروں گا. اور بعد میں کوشش کریں گے کہ جو چیزیں میں یہاں بیان کر رہا ہوں وہ وہاں پہ کوئی لینا چاہے تو لے بھی لے، وہاں لگا بھی دیں گے. جو پریشانیاں ہیں، سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلی بات یہ ہے، پریشانیوں میں، مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو سمجھنا چاہیے. جن لوگوں کے سامنے خدائی ضابطے نہیں ہوتے ان کے لیے پریشانیاں بہت ہوتی ہیں. جو اللہ کے ضابطوں کو سمجھتے ہیں، آپ دیکھیے کورونا کے دنوں میں جن کا تعلق اللہ سے تھا وہ اتنا پریشان نہیں تھا، اور جو بالکل ہی دین سے انسان دور ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے. تو پریشانیوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک فرد کو، ایک قوم کو، ایک پریشانی میں مبتلا شخص کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پریشانیوں میں اللہ کے ضابطے کیا ہیں. اب وہ ضابطے کیا ہیں؟ دیکھیے پریشانیاں جو ہیں وہ نافرمانی کی سزا بھی ہوتی ہے. ہر شخص گناہوں میں مبتلا ہے. اچھا، وہ نافرمانی کی سزا کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پریشانیاں اس لیے بھیجتے ہیں انسان رجوع اللہ کر لے. غفلت میں نعمتیں انسان کو غافل بناتی ہیں، پیسہ انسان کو غافل بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب انسان اپنی اتنی بڑی آخرت کی منزل سے غافل ہو جاتا ہے تو
اللہ رب العزت کچھ چھوٹی موٹی پریشانیاں بھیج دیتے ہیں تو جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں. ابھی ہم ایک سفر پہ تھے تو ایک صاحب کے ساتھ اسی طرح حادثہ آ گیا. آپ دیکھیے کہ جن کے سامنے قرآن حدیث ہوتا ہے وہ فوراً کہنے لگے کہ بھائی خدا کی تنبیہ ہے مجھے، میری زندگی غفلت میں چل رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ کی ہے کہ سنبھل جاؤ، اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرو. تو پریشانیاں نافرمانی کی سزا ہوتی ہیں، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے تاکہ بندہ لوٹ آئے، رجوع اللہ کر لے. اور یہ بہت ساری قرآن کی آیتوں میں یہ بات موجود ہے، لعلہم یتضرعون لعلہم یرجعون. ہم نے یہ پریشانیاں اس لیے بھیجی تاکہ تمہارے دل نرم ہو، تم رود ہو، تم زاری کرو، تم رجوع اللہ کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ پریشانیاں امتحان بھی ہوتی، امتحان ہر وقت ہم امتحان میں ہیں. امتحان صرف نعمتیں بھی امتحان ہیں، نقمتیں بھی امتحان ہیں، سزائیں بھی امتحان ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس اوقات امتحان کے طور پہ دیکھتے ہیں بندہ، تو اللہ رب العزت اس وجہ سے بھی دیتے ہیں. اور اس امتحان میں جو لوگ پاس ہوتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بہت بلند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اونچے اونچے درجات تک پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، انسان اپنے عمل سے نہیں پہنچ پاتا. اللہ پاک کچھ حالات پیدا کر دیتے ہیں، اس حالات میں وہ انسان صبر کرتا ہے. اللہ کے نبی میں بھی حالات آئے، آپ کے گھر والوں پہ حالات آئے، تو پریشانیاں اس وجہ سے بھی آتی ہیں. اب سمجھنے کی بات یہ ہے، اگر پریشانی یہ نافرمانی کی سزا ہے تو مادی وسائل سے اس کا حل کبھی بھی نہیں نکلے گا. اللہ کی سزا ہے، اب مادی وسائل کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. بلکہ اللہ والوں نے ایک اچھی بات کہی کہ جو پریشانیاں فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہیں وہ وظائف سے حل نہیں ہوں گی. فرض چھوٹ رہے ہیں، انسان منکرات میں مبتلا ہے، اپنی ذمہ داریوں میں غافل ہے، دینی ذمہ داریاں، دنیاوی ذمہ داریاں، فرائض چھوڑنے کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں وہ پریشانیاں وظائف سے حل نہیں ہوتی. یہ تو اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے سزا آئی اور وہ مادی اسباب سے ان مسائل کا حل نکال رہا ہے، علماء نے لکھا اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کے گھر کے اندر کوئی چیز گم ہو گئی اور گھر کے اندر اندھیرا ہے، تو اس نے کہا میں اس کو باہر تلاش کر لیتا ہوں. تو سمجھدار آدمی یہ کہیں گے کہ بھائی جو چیز جہاں گم ہوئی ہے وہ چیز وہیں سے آپ کو ملے گی. گم اگر گھر کے اندر ہوئی ہے تو یہ ملے گی بھی گھر کے اندر سے، یہ گھر کے باہر سے نہیں ملے گی. تو ایک میں نے یہ عرض کر دیا کہ پریشانیوں میں آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، چونکہ ہمارا نصاب تعلیم قرآن نہیں ہے. 99% لوگ قرآن سمجھتے نہیں ہیں. جو قرآن نہیں سمجھتا حدیثیں پڑھتے نہیں ہیں، گھروں میں حدیثیں نہیں ہیں، حدیثوں کی کتابیں نہیں ہیں. اور ہمارا سارا علم وہ مغرب کا علم ہے، وہ پیسے کا علم ہے، کمانا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، بس ہمارا سارے علم کا خلاصہ ہی ہے. تو اب ہمارے پاس اکثریت کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ پریشانیوں میں اللہ کے ضابطے کیا ہیں. یہی وجہ ہے ایک صاحب نے انہی سیلاب کے دنوں میں ایک میسج مجھے بھیجا، بتائیے یہ صحیح ہے یا غلط. اور اللہ معاف فرمائے کہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی مسلمان لکھے گا، اور اس کے اندر میسج یہ تھا کہ کوئی، آپ نے بھی یہ تفسیریں سنے ہوں گے ان سیلاب کے دنوں میں، یہ سب مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ خدا سے ڈرا رہے ہیں، یہ اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں. کیا عذاب صرف غریب کے لیے رہ گیا ہے؟ سنیے غور سے، کیا عذاب صرف غریب کے لیے ہے؟ یہ عذاب جو ہے یہ امیروں کے اوپر کیوں نہیں آتا؟ امیر سارے دھلے دھلائے ہیں، عذاب سہنے کے لیے غریب رہ گئے؟ نہیں بھائی، مادی اسباب اختیار کرو، ڈیم بناؤ، یوں کرو. یہ آج کا مسلمان بول رہا ہے. تو میں نے ان کو
کہا کہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں، انشاءاللہ آپ یہ 2 آیتیں پڑھ لیجئے، اور ان کی تفسیریں میں نے ان کو حوالے کر دی کہ آپ یہ تفسیر دیکھ لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ عذاب ہیں یا نہیں۔ قرآن کی ایک آیت وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، جب ان لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، پھر اس کے بعد ہم ان کی وہ پریشانی ہٹا دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو ہماری یہ آیتوں میں، دیکھیے آیتیں 2 طرح کی ہیں، ایک آیتیں وہ ہیں جو قرآن کی ہیں، ایک کائنات کی آیتیں ہیں جو اللہ ہمیں دکھاتے ہیں، کبھی سیلاب ہے، کبھی زلزلے ہیں، یہ بھی آیات ہیں، ان کو کہتے ہیں آیات کونیہ۔ ایک تلاوت کرنے والی آیتیں ہوتی ہیں، ایک یہ آیتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہم اس طرح کی آیتیں دکھاتے ہیں، کبھی سیلاب ہے، کبھی حالات ہیں، تو اذا لہم مکر فی آیات، ہماری ان نشانیوں میں یہ مکر کرتے ہیں، یہ چالیں چلتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا وہ مکر کیا تھا کہ جب اس طرح کی پچھلی قوموں کے اوپر یہ نشانیاں آتی تو لوگ کیا کہتے، ان کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ سیلاب اس وجہ سے آیا کہ ڈیم صحیح نہیں بنے ہوئے تھے، سیلاب اس وجہ سے آیا کہ قوموں نے یہ مسئلہ یوں نہیں کیا تھا، زلزلہ اس وجہ سے آ گیا کہ زمین کی پلیٹیں ہل گئی تھیں، اور فلاں اس وجہ سے آ گیا۔ تو لوگ، اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، ہم نشانیاں دکھا رہے ہیں رجوع کے لیے، توبہ کرو، تمہاری زندگیاں غلط ہو گئی ہیں، تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، تم حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہو، تم سود کے اوپر تمہارے کاروبار چل رہے ہیں، جھوٹ کے اوپر تمہارے کاروبار چل رہے ہیں، تمہارے اندر بے حیائی آ گئی ہے، تمہارے اندر باپ کی نافرمانی آ گئی ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اذا لہم مکر فی آیات۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن کی ایک اور آیت کے اندر حل کیا کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کتنا کھول کے واضح کر دیا کہ جب ہمارے عذاب آتے ہیں تو ان کے لیڈر، ان کے چالاک لوگ ان کی قوم کو کیا سمجھاتے ہیں؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ممبر پہ ایسی ڈراتے ہیں، یہ اپنی خطابت چمکاتے ہیں، یہ تو حالات تو ہمارے باپ دادا کو بھی پیش آئے، اس کا عذاب سے ثواب سے کیا تعلق؟ اچھا ایک عجیب بات ہے، جو خدا کی تنبیہ ہوتی ہے تو اس کے اندر نیک بد کو نہیں دیکھا جاتا، نیک بھی پستا ہے، بد بھی پستا ہے، نتیجے کے اعتبار سے کل قیامت میں الگ معاملہ ہوگا۔ یہی چیز انسان کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے، اگر یہ عذاب ہے تو فلاں صاحب یا فلاں لوگ یہ تو بڑے نیک ہیں، پھر یہ عذاب میں کیوں بہہ گئے؟ نہیں بھائی، یہ خدا کی تنبیہ ہے، جو عرش اللہ کی طرف امتحان ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے، اور اس کا مقصد رجوع الی اللہ ہوتا ہے، تضرع زاری ہوتی ہے، اس میں نیک بد نہیں دیکھے جاتے۔ قیامت میں الگ ہوں گے، انجام کے اعتبار سے الگ ہوں گے، یہ دنیا آزمائش ہے۔ احد کے اندر صحابہ اکرام کا کیا حال ہوا؟ آپ کچھ نہ کریں، آپ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ لیں جس میں غزوہ احد کی حکمتیں بیان کی۔ اللہ پاک کہہ رہے کہ کچھ لوگوں کو ہمیں شہادت کا رتبہ دینا تھا، اگر یہ مصیبت نہ آتی تو تم لوگوں کو شہادت کا رتبہ کیسے ملتا؟ کہیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ مشکلیں اس لیے دی تمہارے اندر پختگی آ جائے، آگے کی مشکلیں زندگی میں آسان ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، تو لوگ کیا کہتے ہیں ان حالات کے اندر بجائے اس کے کہ رجوع الی اللہ ہو، اس کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے یہ جو ماشاءاللہ عالمی مدرسہ ہے منوری ٹاؤن، اس کے جو بڑے تھے، حضرت بہت بڑے محدث تھے اور حدیثوں میں انہوں نے کتابیں بھی لکھی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے پچھلی قوم، میں نے جتنا غور کیا کہ پیچھے ماضی کے اندر جو قومیں ہلاک ہوئیں اور تباہ ہوئیں، میں نے قرآن حدیث میں غور کیا تو بنیادی بات یہی سمجھ میں آئی کہ ان کے دل اور دماغ میں غفلت کا نشہ اس قدر ہو چکا تھا، ان کے دل دماغ اس طرح معوف ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے اور وہ ان کے اندر یہ احساس بھی ختم ہو گیا تھا کہ یہ عذاب ہے۔
اتنے غافل کہ پھر یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ عذاب ہے. پھر فرمایا پھر کیا کرتے, ہر چیز کو اسباب کی طرف جوڑ دیتے, اور اگر کوئی سبب ان کو ظاہری طور پہ سمجھ میں نہیں آتا تو یہی کہتے کہ بس یہ اتفاقی ہے. یہی بات قرآن نے بتائی, یہ اتفاقی ہے بھائی, یہ کوئی عذاب نہیں ہے. ہم قرآن میں دیکھیں پوری 2 قوموں کو اللہ پاک نے سیلاب کے عذاب بتائے. ایک قوم نوح کہ پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. اس وقت بھی قوم یوں کہیں کہ یہ حالات اس وجہ سے نہیں ہے, حالانکہ اللہ پاک نے اگر قرآن میں آپ دیکھیے اسباب بیان, کذبت قوم نوح المرسلین, کہ ہم نے قوم نوح کو برباد کیوں کیا کہ انہوں نے تکذیب کی, انہوں نے خدا کی نافرمانی کی, انہوں نے شرک کیا, انہوں نے تکبر کیا, انہوں نے نبی کو جھٹلایا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اب دیکھیے کفر کو سبب بتا رہے ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں نوح علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ اللہ ایک کافر کو بھی مت چھوڑیے گا. تو وہ سیلاب تھا, قرآن نے بتا دیا جگہ جگہ کہ وہ سیلاب نہیں تھا, وہ عذاب تھا. اچھا دوسرا سیلاب کا عذاب ہمیں ملتا ہے قرآن میں قوم سبا. لقد كان لسبع مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. کتنا صاف میرے رب نے کہا کہ دیکھو قوم سبا تھی, کیسی ان کی بستیاں تھیں, کیسی عالی شان ہم نے ان کو باغات سے نوازا تھا. دونوں طرف باغات تھے کھانے کے لیے, ان کا اتنی ترقی یافتہ قوم. انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے تھے, اور ڈیم کو 3 منزلہ بنایا ہوا تھا. زیادہ ضرورت ہوتی تو اوپر کا کھولتے, اور ضرورت ہوتی نیچے کا کھولتے, پھر نیچے کا کھولتے. ہر طرف باغ و بہار تھی اور نعمتیں تھی. لیکن کیا ہوا, فأعرضوا, طبیعت میں شکر نہیں تھا, بندگی نہیں تھی, اللہ کی اطاعت نہیں تھی. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم, ہم نے اسی ڈیموں کے ذریعے سے ان کو برباد کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیم یہ ہو جاتا, کالا باغ ڈیم بن جاتا تو یہ ہو جاتا, فلاں ڈیم بن جاتا تو یوں ہو جاتا, فلاں نے ڈیم نہیں بننے دیا اس لیے لوگ تباہ ہو رہے ہیں, فلاں نے یوں نہیں کرنے دیا. میرے بھائیو, جب قومیں اس حال پہ پہنچ جاتی ہیں کہ خدا عذاب کے کوڑے برسائے اور وہ ان عذابوں کے اندر تعویلیں کرے کہ یہ اللہ کا عذاب ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے ان وجہوں سے ہے, جب یہاں تک آ جاتی ہے تو پھر اکٹھا ایک ایسا عذاب آتا ہے کہ قومیں برباد ہو جاتی. تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ ہم, یہ تو خیر قوم کے اوپر, پوری قوم کے اوپر حال آیا. ہمارے گھریلو حالات ہوں, ہمارے فرد کے حالات ہوں, خاندان کے حالات ہوں, معاشات ہوں, سیاسی حالات ہوں, ملکی حالات ہوں, بیماریاں ہوں, سب سے پہلی ایک مسلمان کے لیے سوچنے کی یہ چیز ہے, یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے, یہ حال اللہ نے بھیجا ہے. اگر میں اچھے حال میں ہوں تو یہ حال بھی اللہ کی طرف سے. خوش نصیب ہوتے ہیں لوگ جو اچھے حال کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, اپنے برے حال کو بھی اللہ کی طرف. اگر میں برے حال میں ہوں, اب خدا پاک جب یہ مشکلات ہیں تو قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مشکلات یہ سزا بھی ہے, مشکلات امتحان بھی ہے, مشکلات درجات کو بڑھانے کے لیے بھی آتی ہے. اب میں کیا کروں, اب مجھے رجوع اللہ کرنا ہے, مجھے اپنی نمازوں کو دیکھنا ہے, میں کہیں فرائض کے اندر اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی تو نہیں کر رہا. میری اخلاقی حالت, میری ایمانی حالت, میری اندرونی حالت, میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, میری کمائی کے اندر. تو سب سے پہلے کام کرنے کا یہ ہے, اگر سچ مچ کوئی مشکل سے نکالتا ہے کہ وہ ان مشکلات کو یہ کیا سمجھے, وہ اللہ کی طرف سے ایک حال سمجھے. اب کیا کرے, ایک ہی حل ہے, رجوع اللہ کرے. رجوع اللہ کے 2 طریقے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے اپنے عمل کو دیکھے اور اپنے عمل کو بدلے.
ہم کہتے ہیں کہ وظیفے ہم سے جتنے چاہے کرا لو، ہم سے چندے جتنے چاہے لے لو، لیکن ہمیں عمل نہیں بدلنے کے لیے کہو. ہماری شادیاں ویسی ہوتی رہیں گی، ہماری تجارت ویسی سود پہ جھوٹ پہ رشوت کے اوپر چلتی رہے گی. نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو یہ بالکل ایسا ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ چیز گھر کے اندر گم ہوئی ہے اور آپ کہیں کہ نہیں گھر میں تو اندھیرا ہے، میں تو اس کو باہر تلاش کروں گا، روشنی باہر. اگر کوئی عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے عمل کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کی وہ زندگی گزر جائے گی. ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل، دوسری کے بعد تیسری مشکل زندگی میں. کہیں گھریلو جھگڑے ہوں گے، کہیں طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی، کہیں مقدمے ہوں گے، کہیں نفرتیں ہوں گی، کہیں اولاد کی نافرمانیاں ہوں گی. اسی میں زندگی پوری ہو جائے گی. نہ دنیا کی راحت ملے گی، نہ موت کے وقت چین ملے گا. قبر میں الگ سزا ملے گی، آخرت میں الگ پریشانی ہو. تو پہلی چیز جو ہے وہ عمل بدلنے کی ہے. تو پہلی بات میں نے یہ کہی کہ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ جس وقت انسان کسی پریشانی میں ہو تو وہ اللہ کے اس ضابطے کو سمجھے کہ یہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں. نمبر 2، اب کیا کریں؟ دوسرے نمبر پر ہر مسلمان کے سامنے نیک عمل کی طاقت کیا ہے. ہر مسلمان، جس خوش نصیب کے سامنے یہ بات ہوگی، جس خوش نصیب کو یہ اندازہ ہوگا کہ نیک عمل بہت بڑی طاقت ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم متقی بنو، تم خوف خدا والے بنو، تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، پھر بے غم ہو جاؤ. جہاں پھنس جاؤ گے نکالنا میرا کام. پریشانیاں تمہارے اوپر آئیں گی، اس پریشانیوں سے نکالنا میرا کام ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تمہارے کاموں کو آسان کرنا، تم متقی بن جاؤ. اب تقویٰ ایک عمل ہے. کیا فرمایا؟ تقویٰ ایک عمل ہے. تم اس عمل کی طاقت کو سمجھو. کاموں کو آسان کرنا، مشکلات سے باہر نکالنا، یہ اس عمل کی طاقت ہے. ایسے قرآن کے اندر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، تم اطاعت پہ آ جاؤ، تم فرما برداری پہ آ جاؤ، خوشگوار زندگی میں تم کو دوں گا. اور ایک جگہ کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. میں تم کو، یعنی عجیب اللہ نے نام بھی کیا رکھا؟ حیات طیبہ. طیب ہمارے بچے پڑھتے ہیں پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. تو طیبہ کا معنی ہوتا ہے پاک. میں تم کو ٹینشنوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک، مشکلات سے پاک، غموں سے پاک، پریشانیوں سے پاک، میں تم کو پاک زندگی دوں گا. پاک زندگی دوں گا. میرے بھائیوں، کیا عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین نہیں رہا. تو دوسری بڑی چیز، پہلے اللہ کے ضابطوں کو سمجھا کہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں. دوسرے نمبر پر مسلمان نے یہ سمجھا کہ پریشانیوں میں سب سے بڑی چیز عمل ہے، نیک عمل. نماز کی ایک طاقت ہے، روزے کی ایک طاقت ہے، دعا کی ایک طاقت ہے، راتوں کو اٹھنا ایک طاقت ہے، گناہوں پہ ندامت اور آنسو بہانا یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. انسان کا پورا تعلق بن جاتا ہے اپنے رب سے. میرے ساتھ یہ طاقت ہے یا نہیں؟ 2 کام. تیسرا کام میں نے حدیث میں تلاش کیا، 25 اعمال ایسے ملے کہ ان 25 اعمال میں اگر کوئی فرد مبتلا ہوگا، کوئی قوم مبتلا ہوگی، تو پھر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ پھر مصیبتیں آئیں گی. ان 25 میں سب سے پہلے تو ایک ترمذی کی حدیث ہے، 15 برائیاں، 15 گناہ، 15 برائیاں تو اکٹھی ایک حدیث کے اندر ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ میں وہ برائیاں عرض کرتا ہوں. ان 15 برائیوں کو گنوانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی قوم میں یہ 15 کام ہوں گے تو پھر تم انتظار کرو. ریحن حمراء، سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھس جانے کا، سورتوں کے بگڑ جانے کا، آسمانوں سے پتھروں کے برسنے کا، اور ایسی مسلسل آفتوں کا انتظار کرو جیسے کوئی ہار ٹوٹتا ہے تو اس کے دانے جس تیزی کے ساتھ گرتے ہیں. تو پھر تم انتظار کرو اگر تم لوگ یہ پلوں میں مبتلا ہو. پورے پہاڑ آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں،
بستیوں کی بستیاں گم ہو رہی ہیں اور پورے کی پوری بستیاں غائب ہو رہی ہیں. کیا فرمایا کہ زمینوں میں دھسو گے, آسمانوں سے پتھر برسیں گے, شکلیں تمہاری مسخ ہو جائیں گی. اور کیا ہوگا جب 15 کام کوئی قوم کرے, اس میں سے پہلا کام کیا ہے؟ پہلی بات, پہلا جرم, پہلا گناہ یا پہلی برائی کیا ہے؟ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھنے لگو گے, امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگو. خلاصہ کیا ہے اس کا کہ جب فرد کے اندر خیانت آ جائے, مشترک مال ہو, قوم کا مال ہو, خاندان کا مال ہو, جس کو دیکھیں, جس کا بس چل رہا ہے, کوئی بہن کی میراث دبائے ہوئے, زمین دبائے ہوئے, کوئی جائیداد, کوئی بھائی کی, جس کا بس چل رہا ہے وہی خیانت ہے. اور پھر اداروں کے اندر اللہ, کل مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک رشوت ہی رشوت, حرام خوری ہی خوری. آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کا کوئی کام, صحیح کام آپ کا جو ہے نا بغیر پیسوں کے ہو جائے, پوری کی پوری قوم. تو فرمایا جب خیانت ہونے لگ جائے گی, 2 گنا. اور پھر فرمایا زکوٰۃ کو تاوان سمجھے گی. کتنے مسلمان, اللہ نے کتنا مال دیا ہے, اگر مسلمان صرف اپنی زکوٰۃ پوری طور پہ نکلنا لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کتنے اچھے حالات پیدا کریں. اور تیسرا نیتوں کا فساد. علم سیکھیں گے لیکن اس سے علم سے مناظرہ مقصود ہوگا, اس علم سے. آپ دیکھ لیں, آپ ٹی وی چینل پہ کوئی بھی دینی پروگرام دیکھ لیں, اس میں اصلاح کم, اس میں لوگوں کی خیرخواہی کم, بس اس کے اندر کوشش یہ ہوگی کہ بس کسی طریقے سے مناظرانہ ماحول بنایا جائے اور پتہ چلے لوگوں کو میری معلومات کتنی ہے. تو جب علم بھی لوگ سیکھیں گے ان کی نیتوں کے صحیح نہیں ہو. اور پھر فرمایا ماں باپ کو ستائیں گے. فرمایا آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے. ماں باپ رول رہے ہوں گے گھروں کے اندر, بوڑھے ماں باپ, ان کی دوائیاں لانے والا کوئی, ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں, بوڑھے ماں باپ, اور ان کو علاج معالجے کے لیے اسپتال لے جانا ہو تو کئی مرتبہ منتیں کرنی پڑتی جب اس طریقے سے ماں باپ کا حال ہوگا. اور پھر فرمایا انسان دوست کو قریب کرے گا, سینے سے لگائے گا. دوست نے ایک میسج بھیج دیا اور ایک فون کر دیا, اس کی خدمت کے لیے تیار, اس کے پاس جانے کے لیے تیار. اور قطع رحمی ہو رہی ہے, باپ کا کیا حال ہے, باپ کے حکم کا کیا حال ہے, اس کا کچھ نہیں پتا ہو, قطع رحمیاں ہوں گی, رشتے ناطے کو توڑ جائے گا. 9واں گناہ یہ بتایا جب مسجدوں میں کھلم کھلا شور ہونے لگے گا. 10واں گناہ یہ بتایا قوم کے جو سردار ہوں گے وہ فاسق لوگ ہوں گے, کوئی شرابی ہے, کوئی زانی ہے, اور اس کے اندر یہ قوم, یعنی خلاصہ یہ کہ قوم, یہ جو ووٹ ہے یہ امانت ہے, لیکن قوم کے اندر سے یہ چیز ہی مٹ جائے گی. اور مقصد کیا ہوگا, اس پارٹی, یہ میری پارٹی ہے, یہ تیری پارٹی ہے, اس کو مجھے ووٹ دینا ہے, اور بس یہ رہ جائے گی. اور جو شرعی تعلیمات ہیں کوئی اس کو پوچھے گا نہیں. قوم کے سربراہ فاسق ہوں گے اور گندے ترین لوگ ہوں گے. اور 12واں گناہ حدیث میں یہ فرمایا آدمی کا اکرام, اس کی عزت اس وجہ سے نہیں کی جائے گی, اس سے ڈر کے کی جائے گی. آج آدمی کا اکرام اس لیے کیا جائے گا, اس کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ اس کے شر سے انسان محفوظ رہے. اور 13واں گناہ یہ بتایا گانے والی عورتیں اور باجے والی عورتیں یہ عام ہو جائیں. 14 اگست منائی جا رہی ہے تو وہ 14 اگست کی نعمت وہ اس طریقے سے منائی جائے گی جب تک کہ ناچ گانا نہیں ہو. شادیاں ہوں گی, اللہ نکاح کی نعمت دے رہے, اللہ تو اس نعمت کو اس نکاح کی نعمت کو, اس رشتوں کی نعمت کو اللہ نعمت بیان کر رہے ہیں کہ تم 2 اجنبی تھے اور وجعل لکم نسبا وصہرا, ہم نے تم کو سسرالی رشتے دیے. جب تک ناچ گانے نہیں ہو جائیں گے, بے حیائی نہیں ہو جائے گی, اس وقت تک جو ہے فرمایا ناچ گانے عام ہو جائیں گے, شرابیں پی جانے لگیں گی, اور امت کے بعد والے لوگ پچھلے لوگوں کو بے وقوف سمجھیں گے. یہ 15 گناہ ترمذی کی ایک روایت میں, حدیث کی ایک کتاب, حدیث میں ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 15 گناہ جب ہوں گے تو پھر انتظار کرو کہ طرح طرح کے عذاب آئیں. پھر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں, تقریباً 4 گناہ اس کے اندر بیان کیے, 4 برائیاں. پھر فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت, یہ جو مال غنیمت کی خیانت ہوتی ہے یہ ایسا ہے جو سے قومی خزانوں کے اندر خیانت, کچھ نہیں پتا, بس جی حکومت کا مال ہے, مشترک مال ہے, کوئی وقف کا مال ہے, یہ جیسے مسجد کا مال ہے, یہ وقف کا مال ہے, اور اس کا کوئی فرد مالک نہیں ہے. یہ اس کا حکم بھی وہی ہے جیسے غنیمت میں خیانت کرنا ہے, اس لیے بہت سخت حکم ہے. دیکھیے کوئی آدمی کسی فرد کی اگر خیانت کرے 10 سال بعد
10 سال کے بعد احساس پیدا ہوا جا کے معافی دے گا. لیکن مشترک اموال میں اگر خدا نخواستہ خیانت ہوئی, کس سے معافی مانگے؟ کس سے معافی؟ کچھ نہیں پتا کہ اس مسجد میں چندہ کس نے دیا, کچھ نہیں پتا یہ جو حکومت کا مال ہے, کوئی آدمی وہاں بیٹھا ہے, وہاں حکومتی مال کے اندر اگر کوئی خیانت کرتا ہے, کچھ نہیں پتا, اب کس سے جا کے معافی مانگے؟ تو یہ فرمایا. اور فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو اس کی سزا موتوں کی کثرت ہوتی ہے. اب وہ موتوں کی کثرت کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. سیلاب آیا اور موتوں کی کثرت ہو گئی, کرونا آیا موتوں کی کثرت ہو گئی, بیماریاں آئی, کبھی ڈینگی ہے, کبھی فلاں ہے, کبھی فلاں ہے, موتوں کی کثرت ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. جب زنا عام ہوگا, جگہ جگہ بے حیائی, پارکوں میں چلے جائیں, ہوٹلوں میں چلے جائیں, اداروں میں چلے جائیں, کالجوں میں چلے جائیں, یونیورسٹیوں میں چلے جائیں, نہ باپ سمجھ رہا ہے بس جی ہمیں ABCD پڑھانی ہے, حیا جاتی ہے تو چلے جائے, کوئی مسئلہ نہیں, بچی کہاں جا رہی ہے, بیٹا کہاں جا رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں, کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. زنا کی کثرت ہوگی تو فرمایا پھر موتوں کی کثرت ہوگی. اور فرمایا 18واں گنا جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگ جائے. ہاں, لوگوں کا حق مار رہے ہیں, ناپ تول کے اندر کمی ہو رہی. ناپ تول کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ترازو میں تول کر ایک مالک مزدور کی تنخواہ پوری نہیں دے رہا, یہ بھی ناپ تول کے اندر کمی. مزدور ڈیوٹی کے اوقات کے اندر, ملازم ڈیوٹی کے اوقات پورے نہیں دے رہا, کام صحیح سے نہیں کر رہا, یہ ڈنڈی مار رہا ہے, یہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. تو 18واں گناہ یہ بتایا کہ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تمہارا رزق اوپر سے کاٹ دیا جائے گا. مارتے رہو جتنے ہاتھ پیر مارنے, پیسہ ہے, پوری قوم رو رہی ہے, مہنگائی مہنگائی مہنگائی, پوری قوم جو ہے وہ, آپ چلے جائیں 20 سال چلے جائیں, 30 سال چلے جائیں, وہ قسمت میں رونا ہی لکھا ہوا. تو فرمایا رزق اوپر سے کٹ جائے گا, پیسے تمہارے پاس ہوں گے لیکن ایسی بے برکتیاں ہوں گی کہ ان پیسوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور 19واں جب کسی قوم, عدالت کا نظام بگڑ جائے گا, جب کوئی فیصلے کرنے میں ناانصافی کرے گی تو خون ریزی عام ہو جائے گی. اور ایک اور حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ گناہ بنائے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی قوم عہد توڑتی ہے تو دشمنوں کو ان پہ مسلط کر دیا جائے. ملک ہمارا ہے, قانون باہر سے بنا, ملک ہمارا ہے, چیزیں ہماری ہیں, ہمیں دستیاب نہیں, اور جو ہے سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں, نالے بہ رہے ہیں, اور پورا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی, اور ہزاروں لاکھوں جو ہے یہ بجٹ بن رہا ہے, فلاں بجٹ بن رہا ہے, کچھ بھی نہیں, دشمن مسلط ہے. 21واں یہ فرمایا جس قوم میں زنا کی کثرت ہوتی ہے اس کو قحط کے لپیٹ آ جاتی ہے. اور فرمایا جس قوم میں رشوت کی وبا عام ہوتی ہے, رشوت خور اس قوم کے اوپر روب مسلط کر لیا جاتا ہے. رشوت خور آنکھ اٹھا کے باتیں نہیں کر سکتا, وہ اپنی اولاد کے سامنے بات نہیں کر سکتا اگر بیٹوں کو پتا چل جائے کہ باپ رشوت خور ہے. اور آخری حدیث 23واں گناہ جس قوم میں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے بھی سود سے مال بڑھایا اس کا انجام مال کی قلت ہے. پوری قوم جب سود میں مبتلا ہوگی کبھی بھی یہ معیشت کے اعتبار سے مستحکم نہیں ہو سکتی. اور 24واں گناہ یہ بہت اہم ہے, فرمایا جب لوگ گناہوں سے روکنا چھوڑ دیں گے. دیکھیے اپنی ذات میں نیک ہونا جیسے ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے. ہم برا, گھر کا بڑا وہ سربراہ, اس کو اللہ پاک نے صرف اس لیے نہیں بنایا کہ گھر کے اندر جو ہے نا روٹی کپڑے کا بندوبست ہو جائے. آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے بچوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, گھر میں پردہ ہے یا نہیں ہے, گھر میں حیا ہے یا نہیں ہے, قرآن اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. فرمایا جب نہیں انل منکر چھوڑ دیا جائے گا, برائی کو برائی بیان کرنا, تو پھر یہ چیز بھی آفتوں کے سبب بنتی ہے. اور آخری چیز جب انسان گناہوں سے نہ بچے اور گناہات فوراً توبہ نہ کرے تو پھر اختلاف اور نفرتوں کا عذاب بھی آ جاتا ہے. یہ بھی حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے. میاں بیوی میں نکاح کم ہو رہے, طلاقیں زیادہ ہو, خلا زیادہ ہو. آپ کسی بھی دارالفتہ میں چلے, آپ فیملی کورٹ میں چلے جائیں, آپ کو سب سے زیادہ کیس ملیں گے کس چیز کے ہیں؟ طلاقیں طلاقیں طلاقیں, نفرتیں. یہ تو وہ گھر ہیں جن کا انجام طلاق تک یا خلا تک پہنچ گیا. اس کے علاوہ جن کے گھروں میں لڑائیاں ہیں وہ الگ. تو فرمایا جب نافرمانیاں ہوں گی تو ایک عذاب اختلاف کا, نفرتوں کا, محبتیں کھینچ لی جائیں گی اور نفرتوں کا عذاب میں مبتلا کر دے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. میری بات کا خلاصہ 3 باتیں, یہ میں جو حل بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ کی قسم یہ ٹھوس حل ہے, یہ پورا نسخہ ہے.
آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو نسخے میں 5 دوائیں لکھ کے دیں، اور پھر جب اگلی مرتبہ جائیں، جی ڈاکٹر صاحب فائدہ نہیں ہوا، آپ نے دوائیں استعمال کی، جی ان میں سے 1 استعمال کی اور میں نے اس میں سے 4 تو نہیں استعمال کی۔ اللہ تعالیٰ نے پورا نسخہ ہمیں کیا دیا؟ تو میں نے چند باتیں کی، میں دوہرا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، جو بھی جس قسم کی مشکلات ہوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے ضابطے سمجھنے ہیں۔ یہ مشکلات آتی کیوں ہیں؟ اللہ کی طرف آتی ہیں، بطور عذاب بھی آتی ہیں، بطور امتحان بھی آتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں رجوع اللہ کرنا۔ رجوع اللہ کے 2 طریقے ہیں، عمل بدلو، پھر اللہ پاک سے وظیفوں کے ذریعے سے اللہ سے مانگو عمل۔ دوسرے نمبر پر ہمیں کام یہ کرنا ہے، نیک عمل بہت بڑی طاقت ہے، دعا میں طاقت ہے، نماز میں طاقت ہے، آنسو بہانے میں طاقت ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تقوی میں طاقت ہے، خوف خدا میں طاقت ہے۔ تو یہ انسان کے مسائل حل کرنے میں یہ نیک عمل۔ آپ چلے جائیں آج بھی اللہ والوں کے پاس، آپ بیٹھیں گے ایسا لگے گا ان کو تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، وہ بھی اسی دنیا میں جی رہے ہیں، لیکن ان کو یہ ضابطے سمجھ میں آ گئے کہ تقوی بہت بڑی چیز ہے، تقوی بغیر ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو دوسری چیز نیک عمل طاقت ہے، اور تیسری چیز برا عمل بہت بڑی نحوست ہے۔ برا عمل ہو اور گھر میں سکون ہو، برا عمل ہو اور کاروبار میں چین ہو، برا عمل ہو پیسے میں برکت ہو، برا عمل ہو اولاد فرما بردار ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ 25 اعمال میں نے آپ کو بتا دیے کہ 25 برائیاں جب کسی قوم میں ہوں گی تو صرف اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ عذاب آئے گا، یہ بھی متعین کر کے بتایا کہ کس کس شکل کے اندر پھر عذاب آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو اس کی توفیق مرنے سے پہلے نصیب فرما دے۔ ہم سب رجوع اللہ کریں، ہم سب اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی زندگی پہ نظر ثانی کریں۔ اس میں موٹی موٹی 2 ہی چیزیں ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے بھی خوبصورت ہو، ہمارا تعلق اللہ کی مخلوق سے بھی خوبصورت ہو۔ مالی معاملات بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ہم طے کر لیں انشاءاللہ کسی کا مالی حق نہیں دبائیں گے، کسی کو جانی طور پہ اذیت نہیں دیں گے، ہم رشتوں کو نہیں توڑیں گے، انشاءاللہ آپ کو نہیں ستائیں گے، ہم سود نہیں لیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم خیانت نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے 1 ہفتے میں ہم دیکھیں گے ہماری اس دل کی زمین پہ اللہ تعالیٰ سکون برسائیں گے، اطمینان ہوگا، حالات جیسے بھی ہوں۔ جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، پانی اس کے اندر نہیں جاتا، ایسے ہی دنیا میں چاروں طرف چاہے پریشانیاں ہوں گی، اللہ ہمارے دلوں کے اندر سکون اطمینان اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سکون والی، اطمینان والی، چین والی زندگی عطا فرما دے، اور اس کے جو اسباب ہیں اللہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔